بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈی پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دے تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو۔ اس آیت میں چند احکام بیان فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمے ہے اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے، بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ مال کی بہت اہمیت ہے، اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے، لہٰذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ انہیں حاصل نہ ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو، البتہ ان سے اچھی بات کہتے رہو جس سے ان کے دل کی تسلی رہے اور وہ پریشان نہ ہو۔ مثلا ان سے کہو کہ بھائی مال تمہارا ہی ہے، اور جب تم ہوشیار سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ اچھی بات کہنے کا معنی یہاں مفسرین نے وہ لیا ہے جو اوپر بیان ہوا، البتہ مطلقاً اچھی بات میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ ان کو آداب زندگی سکھاؤ، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات چیت کرنے، سب کاموں میں ان کی تربیت کرو۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے بہت واضح احکام دیے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ جن یتیموں کا مال تمہارے پاس ہو ان کی سمجھداری کو آزماتے رہو، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کا مال دے کر وقتاً فوقتاً انہیں دیکھتے رہو کہ کیسے خرچ کرتے ہیں، یوں انہیں آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائیں، تو اگر تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو کہ وہ مالی معاملات اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یہاں تک ان کے بارے میں حکم دینے کے بعد اب سرپرستوں کو بطور خاص چند ہدایات دی ہیں، چنانچہ فرمایا کہ یتیموں کے مال کو فضول خرچی سے استعمال نہ کرو اور ان کا مال جلدی جلدی نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو چونکہ تمہیں ان کے مال کو واپس کرنا پڑے گا، لہٰذا جتنا زیادہ ہو سکے ان کا مال نہ کھا جاؤ، یہ حرام ہے۔ مزید ہدایت یہ ہے کہ یتیم کا سرپرست اگر خود مالدار ہو یعنی اسے یتیم کا مال استعمال کرنے کی حاجت نہیں تو وہ اس مال کا استعمال کرنے سے بچے، اور جو حاجت مند ہو تو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے، یعنی جتنی معمولی سی ضرورت ہو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھایا جائے۔ آیت کے آخر میں مزید پہلے والے حکم کے بارے میں فرمایا کہ جب تم یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس بات پر گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، یہ حکم مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔